الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا اور وہ ہمارے لیے باتیں بناتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی۔ کہہ دیجئے کہ وہ ذات اس میں زندگی پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو نکالا جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو۔ اولیس الذی خلق، کیا وہ ذات کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے لوگ دوبارہ پیدا کر دیں؟ کیوں نہیں، وہ پیدا کرنے میں ماہر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت حکومت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ انسان بعض مرتبہ اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنے ضدی پن کی وجہ سے ایسی باتیں کہتا ہے جو باتیں اس کی اوقات کے باہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹا ہو، وہ باپ کو چیلنج کرے، باپ کی ایک بات کو نہ مانے اور باپ کے متعلق یہ گمان کرے کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ وہی پرانی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نہیں مانوں گا ان کی بات، میں خود طے کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیٹے کی یہ باتیں اپنی اوقات سے باہر کی باتیں، ایسے بیٹے کو کان پکڑ کر کہا جائے گا کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ تو کس سے یہ باتیں کہہ رہا ہے؟ یہ تیرا باپ ہے کہ جس نے تجھ کو بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے اور تیری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔
تیری ہر دکھ کو اپنا دکھ سمجھا ہے، آج تجھ کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے، اور جو کچھ بھی آج تو کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور آرام و راحت کے تیرے پاس جو کچھ سامان ہے وہ سب تیرے باپ کے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو 1 منٹ میں یہ سب تیری دی ہوئی چیزیں واپس لے لے اور تجھ کو ننگا باہر کر کے کھڑا کر دے۔ تو جب آدمی اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے باتیں کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی انداز میں گفتگو کرنا پڑتی ہے، اس کو اپنی حیثیت اور اوقات یاد دلانا پڑتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان انسانوں کو جو حق بات کو قبول نہیں کرتے اور ہر حق بات کو جھٹلاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے ہو جائے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انسان تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، تجھ پر زندگی کا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ تو قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھ سے نفرت کی جاتی تھی، تو بدن پر کپڑے پر لگ جایا کرتا تھا تو تجھ کو جب تک جدا نہیں کر دیا جاتا تھا وہاں تک آدمی کو چین نہیں آتا تھا۔ آج تو ایک اچھا خاصا انسان بن گیا ہے تو تو اپنی یہ اوقات بھول گیا اور اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ اللہ کی یہ مرضی ہے یا یہ نامرضیات ہے، اللہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو تو اس پر ہنستا ہے، اس کا تو مذاق اڑاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ بکواس ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہاں خاص طور پر انسانوں کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مرنے کے بعد والی زندگی کے متعلق کہا جاتا ہے تو انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیسی احمقانہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو یا تو اس کو جلا دیا جاتا ہے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کی نہ ہڈی باقی رہتی ہے، نہ چمڑی باقی رہتی ہے، نہ ناخن کا کوئی حصہ باقی رہتا ہے، یا اس کو زمین کے گھڑے میں دفن کر دیا جاتا ہے اور چند مہینے کے بعد وہ مٹی میں مل جاتا ہے کہ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے تو اس کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک انسان جو مر کر گل کر سڑ کر مٹی میں مل گیا ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو، تو یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور پھر انسان اتنی لمبی زندگی گزارتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، تو یہ سب باتیں کہاں محفوظ رہتی ہیں؟ کہاں ان کا ریکارڈ ہے کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا؟ برسوں سے بات کہی جا رہی ہے لیکن آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ تو ایسے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے تیری اوقات معلوم بھی ہے، تجھے معلوم ہے کہ تو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے، آخر تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت بھی جب تیرا کوئی وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے تجھ کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، تو کیا جو اللہ پہلی مرتبہ نام و نشان کے بغیر تجھے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اللہ کیا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ کیسی حماقت کی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ اور اللہ نے تو جن مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس کے ذرے ذرے سے واقف ہے، تو جس کے اندر مہارت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو
اور جس کا علم وہ مکمل بھی ہو تو اس سے تو کوئی چیز مخفی اور چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو سبز درخت سے آگ نکالتا ہے، یعنی درخت کے پتے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، اور پانی کے ہوتے ہوئے آگ نہیں لگ سکتی عادتاً، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے درخت پیدا کیے ہیں کہ جو ہرے بھرے ہوتے ہیں، اور جس طرح چکماک یعنی پتھروں کو ٹکرا کر آگ نکالی جاتی ہے، تو بعض ایسے درخت پائے جاتے ہیں کہ جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تو آگ نکل جاتی ہے۔ تو وہ سبز درخت جو ہرا بھرا ہے، تازہ ہے، جس کے اندر نمی ہے، پانی ہے، جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ آگ نہیں لگ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس سے بھی آگ نکالنے پر قادر ہے۔ اور پھر تم یہ تو دیکھو کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، جس اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، آسمان بنائے، زمین بنائے، یہ اور بات ہے کہ انسان بار بار جس چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اس کو۔ لیکن انسان اگر غور کرے تو یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اور یہ سب درخت ہے، ندی ہے، نالے ہیں، سمندر ہے، دریا ہیں، ہر قسم کے طرح طرح کے جانور ہیں، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو جو اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کر رہا ہے تو کیا وہ تم جیسے انسانوں کو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ تو پیدا کرنے میں ماہر ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز کوئی مشکل نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے یا جس طرح کا واقعہ اس کے کانوں میں نہیں پڑا ہوتا ہے، جو چیزیں اس کے تجربے میں نہیں آتی ہے اور وہ بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ انسان کا نہ جاننا یہ اس بات کا پروف اور دلیل نہیں ہو سکتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر بعض مرتبہ نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور ہندوستان تو چونکہ غلام ملک ہے تو سب سے آخر میں وہ ٹیکنالوجی یہاں پہنچتی ہے، لیکن دنیا میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی سے کوئی ایسا کام کیا گیا ہو جو آج تک نہیں کیا گیا، تو ہندوستان جیسی غلامیت کا ذہن رکھنے والا آدمی کہتا ہے سب بکواس، کچھ ایسا ویسا ہوتا نہیں، لیکن دنیا میں ہوا ہے، اس کی خبریں آ چکی ہیں، لوگوں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ لیکن ایک دور گاؤں میں، دیہات میں رہنے والا اناڑی اپنی اناڑی پن اور اپنی جہالت کی وجہ سے، اور دنیا سے اس نے چونکہ آنکھیں بند کر رکھی ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اس کا انکار کرنا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن معلوم نہ ہونا یہ اس بات کا پروف اور ثبوت تو نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو انسان کا مسئلہ یہی ہے، رسول ایسی باتیں بتلاتے ہیں کہ جو ہو سکتی ہے وہ آج تک نہیں ہوئی۔ تو انسان کے تجربے میں کوئی چیز نہ آنا، عادتاً کسی چیز کا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ گویا خارج از امکان ہے، یعنی ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں برسوں پہلے پاسبل نہیں تھی لیکن آج وہ ہو رہی ہیں۔ برسوں پہلے یہ تصور نہیں تھا موبائل کا کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی امریکہ کے کونے میں بیٹھے ہوئے آدمی سے اسی وقت بات کر لے،
اور بات ہی نہ کر لے، اس کی نقل و حرکت کو بھی ویڈیو کالنگ کے ذریعے دیکھ لے، تو آج سے اگر 1000 برس پہلے کوئی یہ بات کہتا تو انسان اس کا مذاق اڑاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج اگر کوئی کہے گا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ آج جو انکار کرے گا اس کو مذاق اڑائیں گے، معلوم نہیں یہ کون سی دنیا میں جیتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ تو نبیوں اور رسولوں کی باتیں، نبیوں اور رسولوں نے وہ باتیں دیکھی ہوتی ہیں، ان کو اس کا یقین ہوتا ہے، اور وہ اس عالم کی باتیں کرتے ہوتے ہیں جس عالم میں دنیا میں انسان نہیں ہوتا۔ انسان کو معلوم نہیں ہے تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن سب کچھ یہ سامنے آئے گا تو اس وقت نبی ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے کہ ہم نے تو اپنی جان کھپا دی تھی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ان کے پیچھے، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ جو باتیں کہی جا رہی تھی آج وہ سب ان کے سامنے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اصل میں لوگوں کو اللہ کی قدرت معلوم نہیں۔ لوگ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی دوسرے آدمی کو اپنے اوپر اپنے آپ سے کمپیئر کرتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو یہ بھی یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا تو سب لوگ مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ گویا اللہ کو بھی ہماری طرح کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہوتی، اور نعوذ باللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو گویا اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ یا بہت سارے کام کاج ایسے ہیں کہ جس کو انجام دینے میں بہت زیادہ مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے، برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کوئی کام ہو پاتا ہے۔ تو انسان اللہ کے تعلق سے بھی جہالت کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کو بھی ایسا کرنا پڑے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے معاملے کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا فقط ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے ساتھ ہی آنن فانن وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آج دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے گوشت کھانا ہے اور میرے سامنے حاضر ہو گیا ہو پکا پکایا۔ اللہ کی قدرت یہی ہے کہ اللہ کو کوئی کام بڑا سے بڑا کام کرنے میں، جو انسان کی نظر میں بہت بڑا کام، اللہ کو کرنے میں نہ وقت لگتا ہے اور نہ کوئی محنت کرنا پڑتی ہے، وہاں اللہ کا ارادہ کر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے ارادہ کرنے اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اگر تم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو تو گویا تم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اور تم نعوذ باللہ اللہ کو اپنی طرح عاجز سمجھتے ہو کہ جس طرح بہت سارے کام ہیں جو ہماری قدرت سے باہر ہے، تو تم نعوذ باللہ اللہ کو بھی ایسا عاجز سمجھتے ہو۔ فسبحان الذی بیدہ، اللہ ہر قسم کے نقص سے، کمی سے، نقصان سے، عدم قدرت سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں تو کائنات کی ایک ایک چیز ہے۔ یعنی انسان کی ہتھیلی میں اگر رائے کا دانہ ہو تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ رائے کا دانہ مکمل میرے قابو میں ہے، یہ کہیں بھی جا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ، یہ پوری کائنات بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ اللہ جس طرح چاہے اس کے نظام کو چلا سکتا ہے، جس طرح چاہے اس نظام کو برباد کر سکتا ہے۔ اس کی حکومتوں کو تم دنیا کی حکومتوں پر قیاس نہ کرو، اس سے کمپیئر نہ کرو، اس کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر یہ کہ تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، کائنات میں کہیں بھی جا کر تم چھپ جاؤ، تم اللہ کی حکومت میں رہو گے، دنیا میں نہیں کہ ایک ملک سے نکل گئے دوسرے ملک میں چلے گئے تو گویا اس ملک کی ایجنسی سے ہم باہر ہو گئے ہیں، اب وہ پکڑ نہیں سکتی ہم کو۔
دنیا میں تم کہیں بھی چلے جاؤ گے، دریا میں، سمندر میں، پہاڑوں کی چوٹی پر، جنگل کے کنارے پر، وہاں تم اللہ کی حکومت کے تحت رہو گے، اور اللہ جب چاہے گا تمہیں پکڑ کر اپنے دربار میں حاضر کر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں انسان کی غفلت کو دور کر کے اس کو جھنجھوڑا ہے، اس کی بے وقوفی اور اس کی حماقت سے اس کو نکالا ہے، اور اس کی ضد اور انانیت پر، اس کی ہٹ درمیت پر، اس کی اوقات اور اس کی حیثیت اس کو یاد دلائی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی حیثیت اور اوقات پر نظر رکھے، اور دوسری طرف اس کی نظر اللہ کی قدرت پر ہو، اس کے علم پر ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس بات کی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہمیں ہر وقت استحضار رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان